السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم برادران اسلام، مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، انشاءاللہ آج کی اس ملاقات میں ہم اور آپ مل کر دین اسلام کے احکام میں سے جو اہم اور ضروری احکام ہیں، جن کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تو ان احکام میں سے ایک حکم، اس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ معلومات حاصل کریں گے۔ اس موضوع کا تعلق جمعہ کے دن سے ہے، اور جمعہ کے دن مسلمان جو عبادات انجام دیتے ہیں، ان میں سے ایک عبادت کے ساتھ آج کے موضوع کا تعلق ہے۔ جمعہ کے دن مسلمان بہت ساری نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ کسی اور حلقے میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مسلمان جب جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، یعنی مسجد میں جا کر جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں اور جمعہ کی نماز امام اور خطیب کے پیچھے ادا کرتے ہیں، تو جمعہ کی نماز کے بعد جو سنت نماز پڑھی جاتی ہے، نماز مسنون، اس نماز کے بارے میں ہمیں اسلام میں، شریعت میں کیا بتایا گیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ معلومات حاصل کریں گے۔ تو یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد سنت مؤکدہ پیارے نبی کے قول و عمل سے ثابت ہے، یعنی پیارے نبی نے خود بھی عمل کیا، اس نماز کو آپ نے ادا کیا اور اس نماز کو ادا کرنے کی آپ نے ترغیب دی۔ اس بارے میں پہلی دلیل جو ہمارے سامنے ملتی ہے وہ ہے بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھا کر مسجد میں بعد والی سنت نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ اپنے گھر پر واپس چلے جاتے اور آپ اپنے گھر پر جمعہ کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ اسے علماء نے سنت مؤکدہ نمازوں میں شمار کیا ہے کہ اس سے مراد سنت مؤکدہ ہے۔ دوسری دلیل یہ بھی بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کی نمازیں تھیں، ان نمازوں کی گنتی کو میں نے یاد کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ کے ساتھ میں نے ان سنت کی نمازوں کو، یعنی آپ کے قریب رہ کر آپ کو دیکھا، پھر میں نے بھی ان سنت کی نمازوں کو ادا کیا۔ تو ان سنت مؤکدہ نمازوں میں سے وہ فرماتے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں پیارے نبی کے طریقے کے مطابق کہ پیارے نبی نماز جمعہ کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ہمارے سامنے 2 دلائل کی روشنی میں بات آ گئی کہ جمعہ کے بعد سنت مؤکدہ 2 رکعت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس حدیث میں پیارے نبی اس طرح واضح فرماتے ہیں کہ اذا صلی احدکم الجمعۃ فلیصلی بعدہا 4، کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد 4 رکعت ادا کرے۔ تو یہاں پر پیارے نبی نے سنت مؤکدہ کے بارے میں 4 رکعت کا ذکر فرمایا۔ تو 2 احادیث میں پیارے نبی کا عمل تھا کہ آپ صرف 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث میں پیارے نبی کا قول ہے کہ آپ نے جمعہ کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرنے کی ترغیب دی۔ ان دلائل کو جمع کر کے علماء نے بات پیش کی کہ بعض علماء نے کہا کہ آپ چاہے تو 4 رکعت پڑھیں، چاہے 2 رکعت پڑھیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن 4 رکعت افضل ہے، کیونکہ زیادہ رکعت ہوتی ہیں تو زیادہ ثواب ملے گا۔ 2 رکعت 4 سے کم ہے تو 2 رکعت میں 2 کا ثواب ملے گا، 4 رکعت ادا کریں گے 4 کا ثواب ملے گا۔ تو بعض علماء نے بات پیش کی کہ اگر آپ مسجد میں پڑھتے ہوں، ایسی صورت میں 4 رکعت پڑھیں، گھر پہ واپس جا کے اگر آپ پڑھتے ہوں تو 2 رکعت پڑھیں۔ اس طرح علماء نے مختلف تحقیقات پیش کی ہیں۔ اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ انسان کو اختیار ہے، چاہے 2 رکعت پڑھے چاہے 4 رکعت پڑھے، لیکن سہولت کے مطابق رہے گا۔ اگر سہولت ہے، وقت ہے اور آپ جو ہے یعنی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے، صحت مند ہیں،
کوئی اور مصروفیت نہیں ہے، جلدی نہیں، کوئی اور کام نہیں ہے، تو کوشش کرے کہ 4 رکعت پڑھیں، اور اگر مصروفیت ہے، کوئی اور کام ہے، تھکے ہوئے ہیں، کوئی اور وجہ ہے، 2 رکعت پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جمعہ کے بعد جو سنت ہے یا سنت ہوگی انشاءاللہ، وہ مسجد میں ادا کریں یا گھر پہ ادا کریں، تو اس کے بارے میں آئندہ ملاقات میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ سنت و نفل نمازیں کہاں پہ پڑھنا افضل ہے۔ کبھی کچھ نمازیں ایسی ہیں سنت کی نمازیں جن کا مسجد میں پڑھنا بہتر ہے، کچھ مسنون و نفل نمازیں ایسی ہیں جن کا گھر پہ پڑھنا افضل ہے۔ تو آپ کو جیسی سہولت ہو اس طرح آپ کریں۔ مسجد میں ادا کرنے کی سہولت ہے مسجد میں ادا کریں، گھر پہ جا کر ادا کرنے کی سہولت ہے گھر پہ جا کے ادا کریں۔ اب یہ تو بات ہو گئی جمعہ کے بعد جو سنت موقدہ نمازیں ہیں ان کی تعداد کے بارے میں دلائل جو آپ کے سامنے آ گئے۔ اب آتی ہے بات بھائی اور بہنوں، یہاں پر 2-3 اہم باتیں ہیں اسی جمعہ کے بعد والی سنت سے، یہ باتیں بھی تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جمعہ کے بعد ان سنتوں کے علاوہ، یعنی 2 یا پھر 4 دونوں کا ذکر ہے، ان کے علاوہ کسی مزید نفل کا ذکر پیارے نبی نے نہیں کیا۔ اگر آپ ان سنتوں کے علاوہ نفل نماز پڑھنا چاہیں آپ کو اختیار ہے، نہ پڑھنا چاہیں تو آپ اپنے کام میں مصروف ہو سکتے ہیں۔ اب دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ بعض لوگ جمعہ کے بعد، جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد احتیاطی ظہر کے نام سے الگ پھر ظہر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر تو ہمیں کہیں اس بات کا ذکر ثبوت نہیں ملتا ہے، تو اس طرح کرنا پیارے نبی کے طریقے سے ثابت نہیں ہے، اسی لیے ایسا کوئی کام، ایسا ارادہ، ایسی نیت نہ کریں، بلکہ جمعہ کے بعد جو نماز آپ پڑھیں گے 4 رکعت پڑھتے ہوں سنت موقدہ کی نیت سے پڑھیں، 2 رکعت اگر پڑھتے ہوں یعنی 4 رکعت یا 2 رکعت جو بھی آپ پڑھیں سنت موقدہ کی نیت سے پڑھیں، یہاں پر ظہر کی کوئی نیت نہیں رہے گی۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ جو سنت کی نمازیں ہوتی ہیں ان کو جب 4 رکعت کا ذکر آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 اور 2، یعنی 2 رکعت پڑھیں سلام پھیریں، پھر 2 رکعت پڑھیں سلام پھیریں، جیسا کہ ہمارے سامنے حدیث اس سے پہلے پیش کی گئی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے صلاۃ اللیل مثنا مثنا، کہ رات میں جو بھی سنت یا نفل نماز ہوگی وہ جو ہے 2 اور 2 کے حساب سے پڑھی جائے گی۔ اس کو بنیاد بنا کے بھی اور دیگر روایات کو بنیاد بنا کے جو کہ مسند احمد، ابو داود، ترمذی، ابن خزیمہ، ابن حبان، ان میں جو حدیث ہے جن میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا۔ اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے مستند قرار دیا کہ دن یا رات کی جو بھی سنت یا نفل نمازیں ہوں گی وہ 2 اور 2 کے حساب سے پڑھی جائیں گی۔ اس دلیل کی روشنی میں ہمیں کہیں گے کہ اگر آپ جمعہ کی نماز کے بعد، جمعہ کے فرض کے بعد سنت نماز پڑھنا چاہتے ہو، سنت نماز اگر جب آپ پڑھیں تو آپ جو ہے یا تو 2 رکعت پڑھیں یا اگر 4 رکعت پڑھنا چاہیں تو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں، یعنی سنت موقدہ کی نیت سے 2 رکعت پڑھیں پھر سلام پھیریں، پھر 2 رکعت پڑھیں سلام پھیریں، اس طرح 4 رکعت سنت موقدہ آپ کی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ذکر و اذکار، تسبیحات، دعائیں ہیں، وہ سب آپ پڑھ سکتے ہیں، دعائیں انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بھائی اور بہنوں پھر دوبارہ ہم ایک اور دفعہ آپ لوگوں کو ان باتوں کی یاد دہانی کر دیں گے کہ سنت و نفل نمازوں کے جو بہت سارے فوائد جو احادیث میں بتائے گئے ہیں ان کو ہم اختصار کے ساتھ دہرا دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب نمازوں کا محاسبہ ہوگا اور اگر نمازوں میں کچھ کوتاہی ہو تو ان سنت اور نفل نمازوں کے ذریعے اس کوتاہی کی تکمیل کر دی جاتی ہے، اور اگر کوتاہی نہ ہو تو ایسے لوگوں کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے محل بنا دیا جاتا ہے۔ اس محل کو دیکھ کر لوگ پہچانیں گے کہ یہ محل والے وہ ہیں، یعنی جنت کی دیگر نعمتیں سب کو ملیں گی انشاءاللہ، جنت میں جو رہیں گے سب کو یہ نعمتیں ملیں گی، لیکن جنت میں جو محل بنے ہوں گے خصوصی نعمتیں، جو محل کی نعمت جو ملے گی یا محل کے جو نعمتیں جن لوگوں کو ملیں گی یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے فرائض کے علاوہ سنت مؤکدہ کی نمازوں کی پابندی کی ہوگی، تو یہ خصوصی انعام، خصوصی نعمت اور خصوصی خوبی ان لوگوں کو حاصل ہوگی انشاءاللہ جو فرض نمازوں کے علاوہ سنت مؤکدہ نمازوں کی پابندی کرتے ہوں گے۔ اور اس کے بعد ایک اور فضیلت جو آپ کے سامنے اس سے پہلے پیش کی گئی وہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور ایسے لوگ جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور
جس برائی سے بھی بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ ان کو پناہ دے کر بچا لیتا ہے۔ یہ سب فائدے حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ فرائض کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ سنت مؤکدہ، سنن کی جو نمازیں ہیں سنتیں، ان کی بھی پابندی کریں، تاکہ بہت سارے فضائل اور بہت سارے فوائد انشاءاللہ دنیا و آخرت میں حاصل کر سکیں۔ اور جب ہم ان نیکیوں پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، رضامندی حاصل ہوتی ہے، اجر و ثواب حاصل ہو سکتا ہے، پیارے نبی کی شفاعت مل سکتی ہے، اسی طرح اللہ کے پاس ہمیں محبت حاصل ہوگی اور لوگوں کے دلوں میں ہماری اور آپ کی محبت ڈالی جا سکتی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمائی میں، رزق و روزی میں خیر و برکت حاصل ہو سکتی ہے، حسن خاتمہ انشاءاللہ مل سکتا ہے، قبر میں راحت مل سکتی ہے، میدان محشر میں راحت مل سکتی ہے، اور جہنم سے نجات مل سکتی ہے، اور انشاءاللہ جنت میں داخلہ مل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ایمان پہ اور نیکی پہ قائم رکھے، اور ہم سے اور آپ سے نیکیوں قبول فرمائے، اور ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔